بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ انعام کی جن آیات کو ابھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیت نمبر 99 تا 110 تک کی آیات ہیں، تقریباً 11 آیات، اور اس کا ایک خاص موضوع اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی آیت کے مطابق اللہ نے اس کائنات میں جو نشانیاں رکھی ہیں اس کو پہچاننے کے لیے اس کا ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یا اللہ کے وجود کو ہم محسوس کیسے کریں، ہم کیسے مانیں، وہ دکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ میرا اپنا آپ دکھانا میرا اصول نہیں ہے۔ نیچے آ رہی ہے آیت، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی مگر وہ سب کے نگاہوں کو دیکھتا ہے، سب کو پا سکتا ہے۔ تو اپنا وجود، اپنا آپ دکھلانا اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اب اللہ کے اصول کے تحت جب یہ بات طے ہے کہ وہ بندوں کو اپنا آپ اس دنیا میں نہیں دکھلانا ہے، تو پھر وجود کو ہم کیسے محسوس کریں؟ یہ سوال کرنے والوں کا سوال حق بجانب ہے، وہ حق پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بدبختو، اگر میرے وجود کو محسوس کرنا ہی ہو تو میری خلاقیت کو دیکھو، میں نے جو بنایا ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ بنانے والا کون ہے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں احساس نہیں ہے تو میں تمہیں احساس دلاتا ہوں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے تمہیں آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب یہ پانی صرف کیا نہیں ہے تمہارے برتنے، کھانے پینے، نہانے دھونے کے لیے نہیں ہے، اس پانی کا کرشمہ دیکھو، نکالا اس پانی کو بھی اسی زمین سے، بخارات بھاپ بن کے اڑے،
سمندر کا پانی بھاپ بخارات بنا تو وہ ایک سسٹم کے تحت بادلوں میں چلا گیا، بادلوں میں جا کے ٹھہرا، پھر ایک سسٹم کے تحت ان بادلوں میں سے پانی گرنے لگا جب اللہ کا حکم ہوا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ فزیکل لحاظ سے کائنات جس وقت بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک پھر قیامت تک اگر کائنات کیا ہے ان کے اپنے خیال سے کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے تو اس وقت تک بھی نہ اس دنیا کے اندر ایک قطرہ پانی زائد ہوا نہ کم ہوا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، جو پانی اللہ نے پہلے بنایا تھا اتنا ہی پانی اب بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، کہیں قحط پڑنا ہے تو قحط سے انسان بھوکوں مرے، پیاسے مرے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب لانا ہے تو سیلاب سے بہت سے لوگ ڈوب مرے۔ یہ دونوں کیفیت، لیکن پانی کا اضافہ نہیں، ایک قطرہ پانی بھی اضافی نہیں ہے۔ کائنات بنتے وقت جو پانی تھا اتنا ہی پانی ہے۔ سرکولیشن میتھڈ جو ہے نا، کبھی کہیں گرا دیا کہیں نہ گرا دیا، کہیں کیا سوکھا رکھ دیا، کہیں کیا ہے برسات کے نالے برسا دیے، یہ اس کی اپنی خلاقیت ہے۔ پانی کا اور زیادہ وجود کوئی نہیں ہے۔ بارش کا جو پانی آتا ہے وہ پانی خود زمین سے جاتا ہے، زمین کا جو پانی آتا ہے وہ پانی خود سمندر میں ملتا ہے، سمندر میں جو پانی بخارات بنتا ہے وہ بخارات بن کے آسمانوں پہ اوپر جاتا ہے، اسی وجہ سے نمکین ہے۔ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو ایک قطرہ بارش نہ پڑتا۔ تو اب اس سسٹم کے تحت اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ دیکھو اس پانی کو ذرا غور سے دیکھو، تم جو روزمرہ استعمال کرتے ہو کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، لیکن غور تو کرو، وہی تو ہے جو آسمان سے تمہیں پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں سے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ہے بِهِ، ہاں کی ضمیر ماں کی طرف جاتی ہے، پانی زیادہ نہیں ہوا، وہی پانی جو پانی اوپر سے آیا نیچے، اسی کے ذریعے سے تمام نباتات کو ہم نے پیدا کیا، وہی پانی ہو جو تم دیتے ہو۔ اب اس میں بھی عجیب خلاقیت دیکھو، پانی ایک لیکن مزے ذائقے الگ الگ، پانی ایک کلر الگ الگ، پانی ایک پھل الگ الگ، پانی ایک مزے الگ الگ۔ عجیب بات ہے نا، تم پانی دیتے ہو لیکن وہی پانی جب جاتا ہے زمین کے اندر، پودا لاتا ہے اور نباتات بنتے ہیں تو عجیب، آرنج کا کلر الگ، مٹھاس الگ، ذائقہ الگ، موسمبی کا کلر الگ، ذائقہ الگ، مٹھاس الگ، نیمبو کا کلر الگ، ذائقہ الگ، کھٹاس الگ، انگور کا کلر الگ، ذائقہ الگ، مٹھاس ہو، یہ اتنے سارے کلرز اور اس میں سے اتنے سارے ذائقے، پھر ان میں سے اتنے سارے پھل پھول نکالا تو ایک ہی پانی سے نا۔ کوئی آج تک ایسی مشین تیار ہوئی ہے کہ تم پلاسٹک ڈالو چاندی بن کے واپس آئے، تم چاندی ڈالو سونا بن کے واپس آئے؟ نہیں، تم دو ڈالو گے وہ بنے گا۔ لیکن یہاں بالکل الٹ معاملہ، پانی دیتے ہو مختلف اجناس، کہیں غلہ، کہیں پھل، کہیں پھول، کہیں پودے، کہیں خوشنما مناظر، ابھی کرتا کون ہے؟ تم زمین کے اندر کے ہاتھ ڈال کے اندر سے بناتے ہو، تم تو صرف پانی دیتے ہو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اس میں بھی ہم نکالتے ہیں ہرے ہرے درخت، سبز، ہریالی دیکھو کتنی خوشبو لگتی ہے۔ کبھی کبھی کھیتی کو دیکھو، راستہ ہائی وے پہ جاتے ہو تو یوں ہی کیا ہے چوپائے کی طرح نظر نہ ڈالو، کبھی انسان کی عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھو، اللہ نے لہلاتے کھیت کیسے خوبصورت خوشنما منظر بنائے ہیں کہ انسان دیکھتے ہی رہ جائے۔ خضرا نخرج منہ حبا، خضر کا جمع ہے، خضرا نخرج منہ حبا، ہرے بھرے گھاس پودے کھیت۔ پھر اس کے بعد صرف خالی پھل پھول ہی ہیں؟ نہیں، حبا متراکبہ، حبا کہتے ہیں دانے کو، دانے کی کتنی چیزیں ہیں، متراکب اس میں فاعل ہے، ترکب سے یا راکب سے یا تراکب سے، اس کا مطلب ہے رکوب کا مطلب ہے سوار پہ چڑھنا، اس کا مطلب ہے راکبن تہبتہ،
ایک پر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، کیسے چڑھا کے. اب اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ بھٹے کو اٹھا لیجئے، دیکھیے ایک دانہ ایک دانے پہ کیسے فٹ ہوتا ہے. تم 1000 چاہ کے بھی نہیں فٹ کر سکتے ویسا، جیسا وہ قدرتی طور پہ فٹ ہو کے آتا ہے. ایک دانے کے اوپر ایک دانہ، ایک دانے کے اوپر ایک دانہ. گندم کی کوئی بالی لے لو، بڑا غور سے دیکھو کہ وہ چاہ کے تم مشین کے ذریعے فٹ نہیں کر سکتے ویسی فٹنگ، جیسی فٹنگ اس کے اندر قدرتی طور پہ ہوتی ہے. یہ نشانی نہیں ہے میرے ہونے کی، کون کر دیتا ہے یہ فٹ؟ ذرا سا بھی اس کے اندر رکھنا نہیں ہے، ذرا سا بھی ہول نہیں ہے، بالکل بالترتیب ایک کے اوپر ایک. نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات من اعناب. اور کھجور کو دیکھو، یہ ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو ہر دن کھجور دیکھتے تھے، پیرتے تھے، نکالتے تھے. مکے کے لیے خاص ہو گیا اور پوری دنیا کے لیے آج بھی ہے. نخل کہتے ہیں کھجور کو، من طلعها قنوان دانیہ، طلع کہتے ہیں خوشوں کو، جو ابتدائی شکل میں پودے ہوتے ہیں کھجور کے، ان خوشوں کو کہتے ہیں. اور ان میں بھی کیسے؟ قنوان دانیۃ، بھرے ہوئے بالکل قریب، جس کے اندر خوشے لگے ہوئے ہوں. اور اندر مضمر ایک بات ہے، بعیدۃ، دانیۃ قریب، بعیدۃ دور. بعض پودے کے بعض پھل، بعض خوشے ایسے لٹکے ہوئے پڑ رہے ہیں کہ تمہیں قریب جا کے کیا ہے توڑ لینا آسان معلوم ہوتا ہے. بعض کیا ہوتے ہیں؟ بہت دور ہوتے ہیں، بہت دور ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پانی سے پیدا کر دیا، قنوان دانیۃ وجنات من اعناب، انگوروں کے باغ، والزیتون، زیتون کا درخت اور پھل، والرمان، انار، متشابہا وغیر متشابہ، ملے ہوئے بھی، سملر بھی اور نہ ملے ہوئے بھی. مطلب ایک انار دیکھو، چھلکا ایک نظر آئے گا، کلر ایک نظر آئے گا، دانے ایک نظر آئیں گے، لیکن ہر انار کا چھلکا دوسرے انار سے ڈیفرنٹ ہے، سیم نہیں ہوگا. انار سب انار ہیں، لیکن کوئی انار ایک ساتھ یکساں نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کا دانہ ایک ہی طرح کا دانہ نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا اس سے کوئی بڑا، سملر ملی میٹر کے حساب سے ڈیفرنٹ. جیسا کہ ہم انسانوں کے سب کے ناک ہیں، آنکھ ہیں، کان ہے، منہ ہے، جلد ہے، سر ہے، داڑھی ہے، جو بھی ہے ہر انسان کو، لیکن کسی انسان کا میچ نہیں ہوتا. کہاں سے بنایا ہوگا؟ کروڑوں قسم کے تم تصویر بھی رکھ لو، تبھی بھی مس ہو سکتا ہے کہ ارے کیا جی تصویر اسے دینا تھا، یہ تصویر اسے دے ڈالا، جی میں غلطی کر ڈالا. کبھی کیا ہے کوئی بندہ کیا ہے شیر بن کے نکل گیا، ارے بھائی بہت غلطی ہو گئی، انسان بناتے بناتے شیر کا چہرہ آ گیا، غلط ہو گیا، نہیں واپس لاؤ اس کو، پھر ہم انسان کا چہرہ. نہیں، کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. کروڑا کروڑ انسان ہے، کروڑا کروڑ ناک ہیں، کروڑا کروڑ آنکھ ہیں، کروڑا کروڑ بھویں ہیں، لیکن کسی کی بھویں کسی سے ملتی نہیں، کسی کے بال کسی سے ملتے نہیں، کسی کی آنکھ کسی سے ملتی نہیں، کسی کے دیکھنے کی تاثیر کسی سے ملتی نہیں، حتیٰ کہ دیکھنے کا انداز بھی ایک نہیں ہوتا. یہ کہاں سے لا لیا؟ متشابہن غیر متشابہ، کیسے ایسا کر سکتا ہے کوئی دوسرا؟ کتنا بھی کیلکولیشن کیوں نہ رکھے، غلطی تو ہوگی نا. یہ غلطی کے بغیر جو پیدا کر رہا ہے یہ خالق کائنات ہے. بس نہیں، اتنا کافی نہیں ہے تمہیں؟ اور کیا میرے بارے میں سننا چاہتے ہو، یا اور کیا میرے بارے میں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، یہ چیزیں اللہ کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہیں. پھر کہاں تم کہتے ہو کہ نظر نہیں آتا؟ پتے پتے پہ تمہیں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، پانی کے جھرنوں میں تمہیں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، سمندر کے موج میں تمہیں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، گائے کے اٹھان میں تمہیں اللہ کی نشانی نظر آئے گی، اونٹ کے کوہان میں تمہیں اللہ کی نشانی نظر آئے گی. لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھو تو صحیح، ایک مرتبہ چوپائے کی طرح مت دیکھو، ذرا عقل اللہ نے دی ہے اس کے تحت دیکھو کہ یہ ایسے ہی بن گیا، مشتبہن غیر متشابہ نہیں. دیکھیے آپ کیا سوچتے ہیں، کوئی انسان یا کوئی کیلکولیشن کے تحت یوں بنانے لگے کہ
کہ فلاں کی صورت یا فلاں کی تصویر فلاں کو نہیں ہو سکتی، وہ لاکھ کیلکولیشن کرے، کروڑا انسان بنتے وقت ضرور ضرور کچھ نہ کچھ چینجز ہونا ہی ہے اور سملیرٹیز ہونی ہی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے آنکھ فنگر پرنٹ لینے کا سسٹم ہے۔ کیوں؟ یہ فنگر پرنٹ کسی کے نہیں ملتے کائنات میں کسی اور انسان کی۔ یہ آج سائنس سمجھنے میں اور ہمیں مدد دے رہی ہے۔ کسی کے انگوٹھے کے نشان کسی اور سے نہیں ملتے۔ یہ جو لکیر ہیں راؤنڈ راؤنڈ کے اندر غور سے دیکھو، یہ لکیر اور یہ شکل کسی اور انگوٹھے سے نہیں ملتی۔ کائنات میں کیوں کروڑا کروڑ انسان کیوں نہ ہو، لیکن کسی ایک کا فنگر پرنٹ کسی ایک سے نہیں ملتا۔ اگر کوئی انسان یا کوئی دوسرا ہم جیسا بنانے والا ہوتا، کوئی شریک ہوتا تو غلطی تو ہوتی۔ یہ غلطی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ رب العالمین بڑا مصروف ہے اور ایک کو دیکھ کے نکالا ہے؟ نہیں، رب العالمین کا ایک حکم ہے کہ تمہارے ہزاروں لاکھوں تصویروں میں کوئی ایک تصویر بھی سملر نہیں ہونا، نہیں ہوتی، بس مسئلہ ختم، کن فیکون کا مالک۔ یہی تو سمجھا رہا ہے۔ میرے اوپر میرے حکم پہ پوری کائنات چل رہی ہے، میں نے حکم دے، دونوں میں سملیرٹی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہو رہی ہے۔ کائنات میں کروڑا کروڑ انسان کیوں نہ آ جائیں، نہیں ہوگی۔ مانو اللہ کی قدرت کو۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور دیکھو غور سے جب پھل پکتا ہے، ینعن کا مطلب ہے پکنا، ثمری پھل، اس کے پکنے کے مرحلے کو بھی ذرا غور سے دیکھو، تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ دیکھتے۔ ایک مردہ بینج ہے جس کو لے کے تم پھیرتے، زندہ انسان کو بھی آپ گاڑ دو، وہ انسان زندہ ہو کے بھی اوپر زمین پھاڑ کے نہیں نکل سکتا، لیکن یہ مردہ بینج کچھ ہی دنوں میں زمین پھاڑ کے اپنا کومپل نکالتی ہے۔ اتنی طاقت، لیکن اتنی طاقتور کومپل اور وہ بیل جب نکلتی ہے تو تم ہاتھ سے ایک چٹکی بجا دو تو گر جائے گی، پھر بھی اتنی نازک رہتی ہے۔ اس نزاکت میں وہ طاقت کس نے ڈال دی؟ پھر دیکھو غور کرو، جیسے جیسے تم پانی دیتے ہو ویسے ویسے وہ تناور درخت بنتا جاتا ہے، وہ پودا جو چھوٹا سا معصوم سا بچے کی مانند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتنا تناور بن جاتا ہے کہ تم اس کو کیا ہے، کاٹنا یا توڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اس کے اندر پتے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھل پھول، تو جس طرح ایک پھول چھوٹا سا معصوم ہوتا ہے، لیکن اس پھول کے اندر اللہ جو کچھ بھی مقدار میں پھل رکھا ہوتا ہے، وہ پھل اتنے اقسام اور اتنے مزے سے نکلتا ہے، کوئی آم کا مزہ اور ایک آم کے مزے سے نہیں ٹچ ہوتا۔ آم ایک ہی ہے، انار ایک ہی ہے، لیکن اس میں ڈفرینشیس، ورنہ تو ہم کھاتے ہی نہیں۔ بعد میں ایک سال کھا لیتے تو بولتے کہ بس بھائی میں کھا لیا، لیکن ہر سال جب آم آتا ہے لوگ بندے کیا ہیں، شوگر والے بھی جاتے ہیں، نہیں جی 10 گولی باہر کھا لیں گے، لیکن آم تو کھائیں گے۔ مزہ کچھ اور ہوتا ہے، گئے سال کا مزہ کچھ اور ہے، اس سال کا مزہ کچھ اور ہے۔ آخر یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ رب العالمین کو پہچاننا ہے تو ان سے پہچان رہو۔ اللہ اپنا آپ نہ دکھائے گا، یہ اصول بھی ہے اس کا، لیکن نہیں دکھا کہ تمہیں کیا ہے، ظلم نہیں کیا، اپنے آپ کو چھپایا تو اتنی واضح نشانیاں رکھ دی، سوائے ضدی ہڈرم جاہل کے کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کا انکار کر سکے، کیونکہ اتنی واضح نشانیاں پوری کائنات میں رکھی۔ اس لیے کہتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھو پھل پکنے کے انداز کو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اصل میں ایمان لاتے ہیں، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اب وہ پوری بات جو میں نے شروع کی تھی کہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتنی واضح نشانیوں کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کن کو؟ وہ بھی جنوں کو، شرکاء الجن۔ کیوں جنوں کو کہہ رہا ہے؟ پرانے زمانے سے اب تک جنوں کی باقاعدہ مشرکین عبادت کرتے آئے، اور آج بھی یہ دیولوں کے اندر، ارے یہ آڑی کا ہی مہینہ چل رہا ہے، دیکھیے وہاں جو ایک انسان کو کیا ہے ایک طرح کا متاثر کن ان کی شعبدہ بازیاں بھی لگتی ہیں، تو کیسے؟ شیطانوں کی مدد سے، اور شیطان جن ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ شیطان تو جنوں میں سے تھا، جنوں کی اولاد ہے۔ اب اس میں کوئی اچھا ہوتا ہے تو وہ صالح جن ہے، کوئی برا ہوتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ شرکاء الجن، تم نے جنوں کو ہمسایہ قرار دیا میرا۔ وَخَلَقَهُمْ، ہاں نے انہیں بھی پیدا اللہ ہی نے کیا تھا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، دیکھیے خلق کا بالکل ضد معنی ہے خرق۔ خلق پیدا کرنا، خرق توڑ پھوڑ دینا۔ یہاں پر جو معنی استعمال ہوا ہے وہ بالکل توحید کے ضد میں استعمال ہوا ہے۔ خلقہم وخرقوا لہ، حالانکہ اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی جنوں کو بھی، لیکن تم بناتے ہو اللہ کو بنانے کے بجائے جنوں کو معبود یا شیطانوں کو معبود۔ خرقوا لہ کیسے؟ بناتم، بنین و بناتم بغیر علم، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی۔ بیٹوں کو کون بنایا؟ عیسائیوں نے بنایا۔ بیٹیوں کو کون بنایا؟ مشرکین نے بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین۔ دوسری جگہ اللہ پوچھتا ہے بدبختوں اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں رکھ چھوڑی۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسے حکم لگاتے ہو تم بھی؟ تم نے کیا ہونا پوچھے تو بچہ ہونا بولتا، کرا کیا؟ اللہ کو بیٹیاں دے دی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اصطفى البنات علی البنین، کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ میرے لیے بچے، میرے لیے بیٹیاں بیٹے؟ نہیں، سبحانہ، پاک ہے بڑا ہی وہ ان سب چیزوں سے۔ عما یصفون، جو کچھ بھی یہ تصنیف کر رہے ہیں، صفتیں بنا رہے ہیں اللہ کی، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ کیوں؟ بدیع السماوات والارض، وہ تو جب پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو وہ بدیع تھا۔ یہیں سے ایک نام اللہ کا ایک نام بدیع ہے، اور یہ اسی سے بدعت بھی نکلی ہے، یہی وہ لفظ ہے بدیع۔ بدیع اس کو کہتے ہیں جس میں بغیر کسی نمونے کے بالکل نئی بات ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جب کائنات کو بنایا کسی اور کائنات کو دیکھ کے نہیں بنایا، میں جب بنایا یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا، کسی اور کا کوئی شریک ہی نہیں تھا، کوئی میرا شریک ہی نہیں تھا، تو بنانے کے بعد میرا پارٹنر کیسے جی ہوگا؟ جب بزنس کا تم نے آغاز کیا اس وقت ہی تم اپنے سرمایہ سے بزنس شروع کیے، تو کل کے دن کسی دوسرے کو تم پارٹنر بنانے پہ تیار ہوگے؟ لات نہیں مارو گے؟ غصہ نہیں آئے گا کہ میں کیوں جی تمہیں بناؤں جبکہ میں شروع کیا اکیلا؟ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی جو میں نے پیدا کیا تھا۔ میں بدیع تھا اس معاملے میں، میں کسی سے دیکھا بھی نہیں، میں کسی سے لیا بھی نہیں کہ کہیں کائنات چل رہی تھی دیکھا بہت اچھا ہے یہ ایک چاند سورج، میں بھی ایک بنا کے دیکھوں، نہیں۔ اسی وجہ سے بدعت کو بھی ہم کہتے ہیں بدعت اس وجہ سے کہ اس کی اصل اسلام میں نہیں، جو تم نے نیا بنا لیا۔ یہ لغوی میننگ ہے بدعت کی۔ تو فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ہم نے بالکل ہی الگ طریقے پر، عصر نو نہیں، پہلے پہل ہم نے اس کو بنایا بغیر کسی نمونے کے۔ بیٹے بیٹیاں کہاں سے آئیں گے جی؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کو بیٹا کیسے ہوگا؟ اس کی بیوی ہی نہیں،
بیوی ہوگی تو بیٹا ہوگا نا. اللہ نے یہاں بیوی کی نفی کی. صاحبہ، بیٹا کہاں سے جی ہوگا؟ اسے تو بیوی ہی نہیں. اب ان کو بیوی تصریف کرنا پڑی پھر جنہوں نے بیٹا کہا. مریم کو بیوی بنایا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب بیٹا ہوگا تو بیوی ہونا ہے نا جی. تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی نہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اچھا، اب اس کے بعد جو ہوا کائنات میں وہ کیا ہوا؟ سب کو میں نے پیدا کیا. تو پھر میرے ساتھ کا کوئی ہے ہی نہیں جوڑ. جو بھی ہے میری مخلوق ہے، خواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. جب اللہ کے رسول مخلوق ہیں تو پھر عبد القادر جیلانی کہاں جائیں گے؟ پھر کالے شاہ ولی موسیٰ شاہ قادری پھر کہاں جائیں گے جی؟ ان کی کوئی یہ بھی مخلوق. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، صرف بنایا نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بنا کے اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، جانتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے. میرا علم بھی احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے اوپر. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. جانتے ہو تم کون ہے تمہارا رب؟ یہ ہے جس کے اندر یہ خلاقیت ہے، جس کے اندر یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. خالق کل شیء فاعبدوہ، لوگو وہ ہر ایک چیز کا خالق ہے، اسی کی صرف عبادت کرو. گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں چراتے ہو تو باپ خاموش رہے گا؟ یہی اللہ پوچھتا ہے. بنایا میں، کھلایا میں، دیا میں، بدبختو ماں عبادت کسی اور کی کرتے ہو. پکارتے کسی اور کو، بلاتے کسی اور کو، ساجدار بناتے کسی اور کو، شریک بناتے کسی اور کو. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ فاعبدوہ، سیدھے سیدھے حکم ہے، میری ہی عبادت کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کیا ہے کسی اور کی عبادت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، وکیل بھی ہے. وکیل کا ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے کارساز، مددگار. کوئی دوسرا پھر کائنات میں تمہارا مددگار نہیں ہے. حقیقی مددگار وہی رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں بخشا ہے. عام طور پر اس میں بھی بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو. بہت کہتے ہیں کہ ہم بھی تو بناتے ہیں، اللہ ہی بناتا ہے. ہم بھی تو پیدا کرتے ہیں، وہ بھی پیدا کرتا ہے. نہیں، تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ملا کے کوئی چیز بناتے ہو. اللہ کسی چیز کے بغیر بناتا ہے. اس کی بناوٹ میں تمہاری بناوٹ میں زمین آسمان کا فرق. کوئی چیز بنانے کے لیے اس کو میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے واسطے میٹیریل کی ضرورت ہے. انسان کو وجود بخشا تو انسان کے وجود کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے لیے وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوا، وہ کن فیکون کا مالک تھا. تمہاری بناوٹ کے لیے میری چیزوں کی محتاجی ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے. اب آگئی وہ بات جو میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ کیوں نہیں نظر آتا. اللہ نے ایک اصول بنایا، مجھے نہیں دیکھ سکتے اس جیتے جی دنیا میں. اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس آیت کی تفسیر بخاری کے اندر تفسیر سورۃ الانعام اٹھا کے دیکھ لیجئے. اماں عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا تو وہ پکا جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اس عالم میں نہیں دیکھ سکتی. اسی سے ایک دوسرا فرقہ وجود میں آیا، خوارج کا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار، یہ بھی صریح قرآن و سنت کے خلاف ہے. وہاں دیکھ سکتے،
اللہ یہاں کی نفی کر رہا ہے، وہاں کی نہیں. کیوں؟ یہاں دیکھنے کا جو پاور ہے وہ وہاں کا نہیں ہے. وہاں کا جو پاور ہے وہ پاور ہوگا جو اللہ کو دیکھنے کے مطابق ہوگا ہمارے آنکھ کا. یہاں اگر دکھ جائے تو جیسا کہ اللہ کے رسول حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ لو کشفہ لاحرق الصبحات وجہ من انتہى الیہ بصرہ، کہ اگر اللہ 70 پردوں میں ہے نور کے، اس میں سے ایک پردہ بھی اگر وہ چاک کر دے تو پھر اللہ کی نورانیت سے تمام مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی. اسے دیکھ نہیں سکتے. یہاں وہ پاور نہیں ہے. وہاں ملے گا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ہوں گے خوش و خرم، تر و تازہ، ہنستے مسکراتے، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، نظر سے ہمارے جو نظر بولتے ہیں نا وہی ہے ناظر. اصل میں معلوم نہیں ہے، ضا سے ہے نظر. اصل میں ہم نظر بولتے ہیں، اردو میں تو کیا ہے تجوید مخارج کا کوئی کیا ہے راہ ہی نہیں ہے، تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے حرف میں کیا لفظ ہے. تو ناظر دیکھنا ضا سے ہے، دیکھ لے، تم رب کو دیکھ رہے ہو. تو وہاں کی نفی نہیں، یہاں کی نفی. تم یہاں نہیں دیکھ سکتے. اسی وجہ دجال کے سلسلے میں جو کھلی ہوئی حدیث آئی ہے اس میں بھی اللہ کے رسول نے یہی تنبیہ کی ہے کہ لوگوں دیکھو، وہ نظر آ رہا ہوگا، وہ تمہارا رب ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ تمہارا رب تمہارے مرنے سے پہلے تم نہیں دیکھ سکتے. دجال کو تم دیکھو گے، کہیں رب نہ مان لینا. کیوں؟ ایک نشانی وہ کانا ہوگا، دوسری نشانی کافارا لکھا ہوگا، تیسری نشانی وہ نظر آ رہا ہوگا. تمہارا رب اس دنیا میں تمہیں نظر نہیں آئے گا. اس حقیقت سے وہ تمام صوفیہ و باطل عقیدے جو کیا کرتے ہیں، اپنے جیب بھرتے ہیں عوام کے پیسوں سے، اور کیا ہے جھوٹی امید انہیں دلاتے ہیں کہ فلاں اس میں آؤ جی تمہیں اللہ میں بتاتا ہوں، میرے اس میں اللہ ہے، میں کیا ہے عرش معلیٰ کو لے کے جاتا ہوں. سب دھوکہ بازیاں ہیں. اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تم نہیں دیکھ سکتے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ پل پل کی خبر تمہاری رکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بڑا باریک بین اور باخبر ہے. اسی سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ ہمیں نہیں نظر آ سکتا. کیوں؟ جسد ہو تو نہ نظر آئے. وہ باریک بین لطیف ہے، لطف لطیف. روح بھی نظر نہیں آتی. کیوں؟ لطیف ہے، بڑی باریک ہے، نظر نہیں آئے گی. اس عالم میں صرف وہ نظر آتا ہے جس میں جسد ہے، مادہ ہے، جو آئینے کی طرح وہ نظر نہیں آتا. لطف و لطیف اسی سے نکلا ہے. اب وہ کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رب العالمین کیسے لطیف ہے اور اس کو کس طرح کا وجود ہے. بس ہے، ہم مانتے ہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی زبان سے نہیں ادا کرتے کہ کیفیت کیا ہے. لطیف الخبیر، وہ بڑا باخبر ہے، جاننے والا ہے، اور وہ لطیف بھی ہے. بس اتنی باتیں ہمیں بھی معلوم. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ. اگلی آیت میں فرما رہا ہے اب لوگوں دیکھو، اب بصائر آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. بصیرتن کی جمع بصائر ہے. اب دیکھیے نا جی کتنا یہ وسیع مفہوم ہے. عربی کے بعض لفظوں میں اتنا گہرا پن ہے، وہ ہمیں کسی لینگویج میں صفحے کے صفحے لکھنے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی. اصل میں ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو آنکھ سے جو دیکھی جاتی ہے نا اس چیز کو بصیرہ نہیں بولتے. اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا، نظر، منتظر، ایسے الفاظ بول سکتے ہیں. لیکن جو دل سے ایک چیز دکھتی ہے، اللہ کا وجود جب آپ یقین کرتے جائیں نا دل کے اندر، وہ واقعتاً حق ماننے لگیں گے. جیسا کہ ہم مسلمانوں کو کبھی کبھی ایمان کی بڑھوتری میں احساس ہوتا ہے. رب العالمین کے وجود کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن عقل اور دل اتنا تسلیم کرتا ہے، گویا کہ یہاں بیٹھنے پر بھی اتنا تسلیم نہیں کرے گا جتنا ہمارا دل تسلیم کرتا ہے کہ رب العالمین ہے. یہ کہتے ہیں بصیرت. اندیکھی چیزوں کو دل سے دیکھنے سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بصیرہ. اس کی جمع ہے بصائر.
تو فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، سمجھنے کی وہ تمام کیفیات، نشانیاں جو دل اپلائی کرتے ہیں، دل اپیل کرتے ہیں، وہ اللہ نے اب اتار دی. فمن ابصر فلنفسی، اب جو کوئی دیکھ کر مان لے وہ اس کے لیے اچھا ہے، اس کی قبر ٹھنڈی رہے گی. میرا کچھ نہیں ہوتا، تم مان کے سجدہ کر لیے تو میری بادشاہت میں بہت اونچا ہو جائے، نہیں. فمن ابصر فلنفسی، اب جو کوئی بھی آنکھیں کھول کے دیکھے گا اس ہدایت کو مانے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے. ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہے گا یہ اس کا وبال اسی پر ہے. اتنی کھلی نشانی آنے کے باوجود بھی تم اندھے بنے رہو گے، بنے رہو. اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. تمہارے واسطے تمہارا اندھا پن ہے. تم دیکھ کے سمجھ کے ایمان لاؤ گے تو تمہاری خبر ٹھنڈی رہے گی، تم انکار کرو گے تو تمہاری خبر میں جہنم کیا بھڑکے گی. میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. اور اللہ، اب دیکھیے بظاہر جملہ تو رسول کا ہے لیکن ادا کرنے والا رب العالمین ہے. یہ ہے قرآن کے بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ. کبھی قرآن میں رسول بات کرتا ہے، کبھی نبی بات کرتا ہے، کبھی فرشتہ بات کرتا ہے، کبھی رب العالمین کا قول ہوتا ہے، لیکن کل قول ہے رب العالمین کا، نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہاں رسول سے کہا گیا ہے آپ کہہ دیجئے، لیکن کلام اللہ ہے، رسول کا قول ہے. وما انا علیکم بحفیظ. دیکھو میں تمہارے اوپر نگران بن کے نہیں آیا ہوں کہ زبردستی، میں پولیس مین نہیں ہوں، میں کوتوال نہیں ہوں، میں مبلغ ہوں، میں بتانے والا ہوں، میں راہ دکھانے والا ہوں، زبردستی راہ پر چلانے والا نہیں ہوں. میری ذمہ داری اتنی ہے کہ دیکھو یہاں گڑھا ہے گر جاؤ گے، یہاں دیکھو سیدھی راہ ہے. اب کوئی بدبخت کہتا ہے نہیں جی میں جا کر گر کو دیکھوں گا. دیکھ اس میں کیا ہے، جا گر. ہمیں کوئی مسئلہ. کوئی غلاظت کے بازو بیٹھ کے کھا رہا تھا، ایک آدمی جاتے ہو رہے با غلاظت کے بازو بیٹھ کو کھاتا، ہٹ کو بیٹھو. میں کیا جی ڈباؤ کھاؤں گا، بولا جاتا ہے کھا ڈباؤ کو، ہم نے کیا ٹینشن، بولنا ہمارا کام. وما انا علیکم بحفیظ. لیکن رسول آپ مطمئن رہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں، کیونکہ بڑا غم پڑ جاتا تھا اللہ کے رسول کو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پیار سے نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ کے رسول اپنے آپ کو تم کیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے سوچ سوچ کے بیمار پڑ جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. کیوں اتنی فکر کرتے ہو ان بدبختوں کی؟ آپ نگران نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے کہ دیکھو یہ سیدھی راہ ہے، بس. اس کے بعد کا کام یہ اللہ کا، ہدایت دے نہ دے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم قرآن کی آیات کو پھیر پھیر کے، پلٹا پلٹا کے، الگ الگ زاویے سے، الگ الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ بعض بدبخت کہنے والے یہ کہیں کہ تو نے کسی سے تعلیم پا کے آیا ہے. جب یہ قرآن اترتا تھا نا ان کو سب سے بڑا تعجب. اب دیکھیے نا، جس کا سیدھا دل ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ کوئی انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو سر جھکا دیتا تھا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کے گن گاتا تھا. صحابہ تھے، لیکن جو پہلے ہی طے کر لیے تھے کہ رسول کو رسول نہیں ماننا ہے، اب وہ سوچتے تھے کہ یہ آدمی ایک امی اور یہ لاتا کیسے ایسے ایسے مضامین. اب وہاں سے جلن شروع ہوتی تھی. مضمون تو بڑا اچھا ہے، میں اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، اس میں ہی خود ایک مزہ آ رہا ہے سننے والوں کو. جب عربی میں اس کے پورے لوازمات سے سمجھیں گے تو اس کا جو حلاوت ہے وہ کئی گنا اوپر ہے، اور یہ حلاوت وہ دیکھتے تھے خود اپنے آنکھوں سے. اب ان کی بن نہیں پڑتی تھی. تو اللہ کہتا ہے ہم اسی وجہ سے اس کو اور خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ بدبخت اور بھی اندھوں کی طرح بھٹکتے جائیں اور کہتے جائیں کہ یہ تو کہیں سے پڑھ کے آتا جی. یقولوا درست، یہ تو معلوم ہے درس دینا، ہم بھی کہتے ہیں درس دینا، سکھانا. یہ بدبخت کہتے ہیں بل یقولوا درست، یہ کسی کے پاس پڑھ کے آتا ہے، رات بھر کسی سے سیکھتا ہے، صبح کو آ کے بولتا ہے یہ وحی نازل ہوئی. انما یعلمہ بشر، یہ کہتے کہتے یہاں تک کہہ دیے کہ کوئی بشر ہے، کوئی انسان ہے جو اس کو سکھاتا ہے.
لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. اللہ کہتا ہے بدبخت. اب دیکھیے نا وہ عجیب طرح کا معاملہ تھا. جب انہوں نے کہا کہ کوئی انسان سکھاتا ہے تو وہ انسان جس کا نام لیا ان لوگوں نے وہ عجمی تھا, عربی نہیں تھا انہیں. تو اللہ نے کہا بدبخت یہ فصیح عربی آ کے پیش کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ کسی عجمی سے سیکھ کے آتا ہے. کوئی اردو جاننے والے سے, تمل جاننے والے سے سیکھ کے وہ عربی میں آپ کو بولنے ہوں گا؟ عرب سے سیکھو, عربی نہیں بولتے کہتے, اردو سے سیکھو, کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے جس کا نام لیا تھا وہ اصل میں عجمی تھا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اعجمی وہذا عربی, یہ عربی بولتے ہیں, وہ عجمی سکھاتا ہے, تو تمہیں کیسے عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, یہ کہتے ہیں کہ اس نے درس لے کے آیا ہے کہیں سے, لیکن اصل اس وجہ سے ہم اس کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تاکہ علم رکھنے والے, جاننے والے, ان لوگوں کے لیے کھلی ہوئی واضح ہدایت بن جائے. کل کے دن کوئی عامی, کوئی سمجھ والا, حتیٰ کہ کوئی بدوی کیوں نہ ہو, کوئی گاؤں والا کیوں نہ ہو, یہ نہ کہے کہ اللہ تیری آیتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. اتنا کھول کھول کے توحید کو بیان کر دیا کہ کوئی عذر نہ رہے کل کے دن. اللہ تو بولا تو برابر تھا لیکن سمجھ میں نہیں. دیکھیے نا, یہ ایک توحید کا عقیدہ چھوڑ کے سب عقیدوں کو لو. جب تک تم فلسفے کے اونچے مرتبے پہ نہیں پہنچیں گے تب تک چھوٹی سی ایک چیز بھی سمجھ نہیں پاؤ گے. اب مثلا عیسائی اٹھا لو, وہ کہتے ہیں اللہ تین میں کا ایک. اب کون تبھی عقل میں سمجھ میں آئے گا تب اللہ تین میں کا ایک کا, تو اصل کون, کسے پوچھنا؟ نہیں, تینوں کو پوچھو, تینوں کو پوچھو گا تبھی پہلے آیا کون جی. اب اس کے بعد سے الگ سے جانا, وجود کے اندر لمبی بحث کرنا, بڑے بڑے کتابیں پڑھے تو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اسے, وہ تین میں کا ایک کیسے بنتا بول کو. یہی حالت ہندوؤں کی 360 نہیں 30,000 نہیں 3 کروڑ خدائیں ہیں ان کی, ہر چیز خدا. بدبختوں نے شرمگاہ کو بھی خدا بنا کے رکھا ہو. اب کسی کی سمجھ میں یہ بات آنی ہے کہ آخر بلا ہے ہی کیا, کس کو تو مانے. اب ان میں بھی تقسیمات ہیں, فلاں گروپ وہ آ کر فلاں کے پاس ہی جانا, ان کا خدا ان کے خدا سے اچھا ہے. یہ کوئی سمجھنے والی بات ہوتی ہے؟ ایسے ہی معاملہ جب ہم نے بھی توحید کو بگاڑا یہی ہو گیا کہ اللہ نے طاقتیں تقسیم کر دی, یہ بچے دینے والے, وہ یہ دینے والے. اگر ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں بولا جی؟ ہم ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اللہ نے دیا, خیر دیا, وہ جسے چاہے دے سکتا ہے, لیکن اللہ اس وجہ سے ظالم نہیں بن جاتا کہ ادھر سری قرآن میں تو کہہ رہا میں کسی کو نہیں دیا, میرے سے پوچھو, اور تم کہتے ہو کہ اللہ دے دیا. اگر دے کر ہم کو نہیں بولا تو اللہ ہم سے انصاف نہیں کر رہا ہے نا. صراحتاً لکھا ہوا قرآن میں ملنا تھا. پہلا آیت ہی کیا شروع ہونا تھا, عبد القادر جیلانی کو ہمیں اتنے صدقے دیے ہیں, ان کو قطب کو اتنے دیے ہیں, ابطال کو اتنے دیے ہیں. لکھو رہنا تھا نہیں, کہا تبھی نہیں, اللہ کے رسول کو تبھی لکھو رہنا تھا نہیں, ان کے واسطے اتنے اتنے عہدے ہیں, یہ کام سب ان کے سپرد میں کرا ہوں, بولنا تھا نہیں. بولے تو اتنا, گورنمنٹ بولی تو اتنا ہمیں معلوم ہوگا انہیں گورنمنٹ سرونٹ ہے بول کو. گورنمنٹ انکار کرتی ہے, میں منسٹر بنایت نہیں کروں بول کو, انہیں بولتا نہیں میں منسٹر کا, تو کس کی مانیں گے؟ واضح نہیں ہے. کوئی ایک گاؤں والا بدوی بھی سمجھ نہیں سکتا ان عقائد کو جو یہ لوگ بنا کے رکھے ہوئے. لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی پڑھائی کی, کسی زیادہ کیا ہے ذہین فتین سائنسداں کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات ہے, ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, سب کو اسی نے پیدا کیا ہے, تمہارے باپ دادا کو اسی نے پیدا کیا ہے, مانگنا کس سے, اسی سے ہے, بس مسئلہ ختم. اب یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی عقل کا ٹیڑھا پن ہے, ورنہ تو بات میں تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں, سیدھی بات ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تو اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. فرمایا اللہ کے رسول آپ سیدھے سیدھے اتباع کرتے رہیے جو آپ کے پاس وحی آ گئی ہے. ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, مشرکین سے منہ پھیر لیجئے. اچھا, یہ ایک بڑا درد ہوتا ہے, ہر مصلح کو درد ہوتا ہے. کیا درد ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں اتنی واضح. اب ایک آدمی مانتا ہے نا توحید کو,
توحید کو ماننے کے بعد جب وہ شرک میں مبتلا افراد کو جا کے دعوت دیتا ہے تو اسے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ اتنی واضح چیز کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آج ہم سوچ سکتے ہیں جب نبی تھے تو اس وقت اور واضح مسئلہ تھا، وہ کیا تھا؟ ارے یہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دلے جو ان کے منہ بند کرے سرکار ہے تو سب ایمان لے لیں گے، لیکن پھر اللہ کیوں نہیں دیتا وہ نشانی؟ جیسا اب مسئلہ سمجھیے کہ ہم توحید بول رہے ہیں، قبول نہیں کرتا ہے کوئی بندہ، اب اچانک کوئی ہمارے لیے سازشیں یا کچھ کیا گیا جس کے اندر ہماری کیا ہے غلطی، یا یوں سمجھ لیے کہ ہم ہار گئے، تو ہماری سب سے بڑی اندر کی نیت کیا ہوگی؟ اللہ میں تو صحیح راستے پر، ہمارے سامنے کئی کو ہم نہ ہرایا، ان کے سامنے ہمیں پاور کو رہتے تھے، تو آج یہ مسجد بھی ہمارے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ چاہتا پہلے ہی کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تو کوئی مشرک ہوتا ہی نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو معجزے بھیج کے سب کو مسلمان بنا دوں؟ یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ اگر ایسا ہونا تھا نا پہلے ہی لکھ دیتا کون بھی کیا ہے شرک کرنا ہی نہیں، تو کوئی نہیں شرک کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، لیکن اللہ کا یہ اصول نہیں تھا۔ اللہ آزادی دے، پھر اس آزادی کو خود صحیح استعمال کرتے ہوئے توحید کو پہچانے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی توحید پہ بنا دے، اگر زبردستی بنانا ہوتا تو پہلے ہی بنا دیتا۔ تو یہ ہار جیت کا معاملہ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام تم کرتے جاؤ۔ زبردستی بنانا ہوتا تو کب کی بنا دیتا سب کو۔ اس لیے فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کیا نہیں بنایا؟ نگراں بنا کے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ وکیل ہیں ان کے، آپ کو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہیں دشمنی میں احساس توحید کی اہمیت اور حمیت میں تم اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آگے بڑھ کے ان کے خداؤں کو گالیاں دینے لگو۔ یہ دوسرا ریاکشن ہوتا ہے جب کیا ہوتا ہے، توحید مانتا ہے نا بندہ اور دیکھتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں، آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے کہ وہ لوگ جو مانتے ہیں ان کے خلاف نہیں، کیا ہوگا اس سے؟ اللہ یہاں پہ کہتا ہے دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، آپ شرک کا ابطال کیجئے، آپ شرک کو برا کہیے، آپ شرک کو سمجھائیے، یہ سب چیزیں برابر ہیں، لیکن اس کے غصے میں آ کے بعض لوگ کیا کرتے معلوم، جو ولی وہ مانتے ہیں، انہیں ولی نہیں تھا جی، انہیں ننگا دھڑنگا پھر لگو تھا جی، معلوم یہاں سے انہیں آتا اور ضرب کو کیا بولا، دیکھیے جی میرے وہاں سے لڑایا، یہی اللہ سکھاتا ہے نہیں گالی مت دو ان کو، وہ لوگ مانتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں آ کے یہ اللہ کو گالی دینے لگے، ایسا ہی ہوتا بعض جگہ، بندہ اللہ کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں، آپ جا کے کیا ہے قبر کے لیے ان کے جو بھی مانتے ہیں ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں تو وہ اتنا غصے پہ آتا، وہ نہیں سمجھتا کہ ہم کس کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی بولنا شروع کر لیتا، کیا جی تمہارا اللہ کیا جی اللہ اللہ کا تو ہو جائیں گے سب بھی، ارے بدبخت تو خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، لیکن غصہ، اندھا دھن ماننا، بد عقیدگی، یہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ موحدو، کام میں تمہارے اندر جوش نہیں، ہوش ہونا چاہیے، سسٹمیٹک کام کرو، حکمت سے کام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جا کے ان کے معبودوں کو گالیاں دے، حالانکہ معبودوں کو گالیاں دے کے بتانا بالکل صحیح اور مباح کام ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مباح کام، جائز کام، اس کی جو اثرات پھیلتے ہیں، اس کی برائی ہوتی ہے، اس سے جائز کام بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کے خاکے پر نہیں تعبیر کیا گیا تھا،
اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند بھی تھا کہ دروازہ اونچا کیوں رکھا گیا ہے، صرف بڑے لوگ ہی چڑھ کے جا سکتے ہیں، جو عام ہیں وہ لوگ نہیں جا سکتے ہیں، توڑ کے اس کو برابر کا دروازہ رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن دیکھا ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں لوگ، حجۃ الوداع ابھی ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی یہ نبی ایسا ہے کہ پہلے آتے ہی سب بدلا، قبلہ بدلا، اب دیکھو تو کعبۃ اللہ مار کو پھوڑ کو بدل ڈالا بھائی۔ یہ لوگ نہ کہنے لگے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میری تو شدید خواہش ہے کہ میں اس کے 2 دروازے رکھوں، ایک یہاں سے دیکھے کعبۃ اللہ کو، ایک یہاں سے نکل جائے، اور دروازے کو نیچے کر دوں۔ آج دیکھیں ملتزم کتنا اوپر ہے، ہاتھ بھی نہیں پہنچتا بازوں کا، اتنا اوپر ہے دروازہ کعبۃ اللہ کا، لیکن اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ نیچے ہو جائے اس کو۔ اور جو حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ بھی ساتھ میں ملا دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تیری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں یہ غلط نہ سوچنے لگے، تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ آج تک وہی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں بعد میں یہ لوگ تعمیر کیے تھے، حالانکہ صحیح کام تھا لیکن کرنا اس وقت صحیح نہیں تھا۔ تو ایسا ہی مسئلہ ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ ان بدبختوں کا اعمال اللہ نے بڑا خوبصورت بنا کے انہیں پیش کیا ہے۔ اب یہ اندھا دھن، کبھی کبھی انسان برائی کرتے کرتے اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ برائی بھی اسے اچھی لگنے لگتی ہے۔ بس دیکھو نا، بات بات میں گالی، بیٹھا تو ایک گالی دیں گا، دوست کو بھی گالی دیں گا، دشمن کو بھی گالی دیں گا۔ اب وہ گالی دیتے دیتے اسے اتنا اچھا لگتا، پیار سے انہیں بات کرا تو گالی دے گا تو بات کرے گا، پیار نہیں رہا تو گالی دے گا نہیں۔ اب اس کا جو نیچر ہے وہ خود اللہ تبدیل کر کے چھوڑ دیا، اسے اچھا بنا دیا۔ ایک غلط چیز گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے، تو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن انسان کو اللہ جب وہ اس میں پڑ جاتا ہے ڈیپ، تو اللہ کہتا ہے کہ چلو جی اس کا پھیر ہی کر دیں گے، الٹ پھیر کر کے رکھ دیں گے، اسے وہی اچھا لگتا ہے اسے۔ ایسا ہی معاملہ ان مشرکوں کا بھی ہے۔ آپ بھی بعض لوگ دیکھیں گے کتنا بھی سمجھو، بخاری مسلم لگے سب رندے جی ہمارے بڑے جو بول کو گئے نہیں اس میں مجھے اطمینان ہے، تمہیں جاؤ، ہمیں سب دیکھ لیں گے، لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارا دین تمہارے واسطے، ہمارا دین، لیکن بہت بڑا اچھا کرتے ہیں سمجھ لیتے نہیں، وہ برائی ان کے واسطے اچھی ہو جاتی۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آئیں گے میرے پاس، پلٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، میں بتلاؤں گا اس وقت یہ بدبخت کیا کیا عمل کر کے آتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ، اے اللہ کے رسول یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آ کے کہیں گے لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر اللہ کوئی ایک معجزہ بھی بھیج دینا ہم ایمان لائیں گے۔ یہ پھر وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے بتایا تھا، اگر بات نہیں مانتے تو اللہ معجزہ کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ عام مسلمانوں اور صحابہ کے اندر اٹھنے والا ایک سوال تھا، اس سے تو یہ لوگ اسلام لے آتے نا۔ تو ان کی بات اتار کے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں اتارتا کوئی معجزہ۔ قل انما الآیات عند اللہ، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام نشانیاں میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن دکھانا نہ دکھانا میرا پاور نہیں ہے کچھ بھی، یہ اللہ کا ہے، چاہے تو دکھائے گا نہیں دکھائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یہاں پر مسلمانوں کو خطاب ہے، وہ صحابہ کو خطاب ہے جن کے دلوں کے اندر کیا تھا، اللہ تو سب کر سکتا ہے نہیں، کیا تبھی ایک ایسا نازل کر دیتا، یہ لوگ ماننے کے بغیر چارات نہیں رہتا تو اچھا رہتا تھا نا، وہ جو سوچتے تھے نا ان کو اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم۔ اشعر یشعر کا مطلب ہے جان پہچان کر لینا، سمجھ لینا۔ کاش تمہیں سمجھ آئے کہ اگر اللہ آیتیں اتار بھی دے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تمہیں غیب کا علم نہیں ہے اس وجہ سے تم سمجھتے ہو آیت اتر گئی تو یہ لائیں گے، اللہ کو معلوم ہے آیت اتار بھی دے ہم، یہ ایمان لانے والے نہیں، بدبخت، اس وجہ سے ہم نہیں اتارتے۔ وما یشعرکم انہا، اے لوگو تم کو کیا معلوم ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ آئے گی نشانی تب بھی یہ ایمان لے آئیں گے۔ کیوں؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ 7واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے ذرا کھینچ لیا تھا، لوگوں کے چہرے پہلے ہی بدلے ہوئے ہیں، کہا مولوی صاحب بیٹھے تو ایسا کرتے، نہ جانے دیتے نہ آنے دیتے۔
میں اس وجہ سے کھینچ لیتا، ایک ہی آیت باقی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے جب سے ہم نے شروع کیا ہے بے انتہا فضل و احسان ہے کہ 7 پارے مکمل ہو رہے ہیں اس آیت میں. تو کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ کہتا ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ہی ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیے ہیں ان کے گناہوں کے سبب. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کیونکہ جب انہوں نے معجزے مانگے پہلی مرتبہ تب تو ہم نے دیا نا، تب بھی نہیں لائے نا ایمان، تو اب معجزہ دے کے بھی نہیں لائیں گے. یہ شق قمر کی طرف اشارہ. انہوں نے معجزہ مانگا تو ایک معجزہ اللہ کے رسول کو یہ دیا گیا کہ ایسے انگلی بتائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ خود قریش نے دیکھا تھا اس وقت باقاعدہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کے کسی بادشاہ نے بھی دیکھا تھا، بعد میں مسلمان بھی ہوا تھا. بہت سی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہی کہا. تو یہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لائے جب ایمان لانا تھا پہلی مرتبہ، اب کہاں سے ایمان لائیں گے؟ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ایسے بدبختوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اندھوں میں بھٹکتے رہیں، اندھا بن کے ہم خود ان کو چھوڑ دیتے، ان کی سرکشی میں یہ آگے بڑھتے چلے جائیں. ٹھپا لگا دیتے. ختم اللہ علی قلوبہم، ہم خود ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں. اب یہ ہدایت نہیں لاتے. اب آگے جو جملہ شروع ہو رہا ہے 8واں پارہ، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، وہ نشانی ایسے بھی آ جائے ان کے پاس کہ مردے اٹھ کے بات کرنے لگے اور فرشتے ان کے نظروں کے سامنے اتریں، لیکن تب بھی یہ ایمان والے نہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، خبر سے مردے اٹھ کے بھی بات کرنے لگے ان بدبختوں کے پاس، تب بھی بولیں گے کہ محمد نے جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان لانوں کی طور طریقے، ایمان لانے والوں کے اٹھک بیٹھک، ایمان لانے والوں کے بعد سوالات وہ الگ محسوس ہوتے ہیں کہ بندہ واقعی تلاش میں ہے. جو ہڈرم ہے، جو ضدی ہے، اس کا بھی ایٹیٹیوڈ اور اس کی ایکٹیویٹیز سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ماننے والا نہیں ہے جی، یہ سب کے گھما پھرا رہا ہے. تو دعوت کے میدان میں یہ یاد رکھ لینا ہے، کون تم کو گھما پھرا رہا ہے، کون واقعی پیاسا ہے. جو پیاسے ہیں ان کے پاس جاؤ، جو گھما پھرا رہا ہے اسے چھوڑ دو. اس کو تو اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہمہ شمہ کا کیا ہے اعتبار. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ایمان کے کام اور اسلام کی دعوت میں تم رنجیدہ نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اترتے ہی ان کو کیا ہو جانا، 100% رزلٹ مل جانا. انہیں جاؤ کستے ہی بولتے ہی ہو جی تمہارے واسطے سننے کو واسطے بیٹھا تھا، چلو چلو جائیں گے. کون تبھی ذرا سا بول ڈالا کیا جی جاؤ جی تم. خبر سے مردے اٹھ کے بھی بات کرنے لگے ان بدبختوں کے پاس، تب بھی بولیں گے کہ محمد نے جادو کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان لانوں کی طور طریقے، ایمان لانے والوں کے اٹھک بیٹھک، ایمان لانے والوں کے بعد سوالات وہ الگ محسوس ہوتے ہیں کہ بندہ واقعی تلاش میں ہے. جو ہڈرم ہے، جو ضدی ہے، اس کا بھی ایٹیٹیوڈ اور اس کی ایکٹیویٹیز سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ماننے والا نہیں ہے جی، یہ سب کے گھما پھرا رہا ہے. تو دعوت کے میدان میں یہ یاد رکھ لینا ہے، کون تم کو گھما پھرا رہا ہے، کون واقعی پیاسا ہے. جو پیاسے ہیں ان کے پاس جاؤ، جو گھما پھرا رہا ہے اسے چھوڑ دو. اس کو تو اللہ کے رسول بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہمہ شمہ کا کیا ہے اعتبار. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے ایمان کے کام اور اسلام کی دعوت میں تم رنجیدہ نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اترتے ہی ان کو کیا ہو جانا، 100% رزلٹ مل جانا. انہیں جاؤ کستے ہی بولتے ہی ہو جی تمہارے واسطے سننے کو واسطے بیٹھا تھا، چلو چلو جائیں گے. کون تبھی ذرا سا بول ڈالا کیا جی جاؤ جی تم. تو ہم کیا ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ارے کیا جی اللہ ہمارا کا ساتھ کی نہیں دیتا، ہمیں اللہ کا اتنا کام کرتے ہیں. اللہ کا اصول نہیں ہے یہ سب کچھ. کام تمہارا کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے آج 7 پارے مکمل کیے ہیں. اسی طرح تسلسل قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز.
جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی